آپ نے اسٹریم کے اسٹارٹ میں ایک بہت اچھی بات بتائی کہ انڈین ایمبیسی نے بھی روشن علی عظیم کو بلایا ہے اور فارن آفس نے بھی بلایا ہے، تو بچوں کو لے کے ایک امید جاگی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ بچے بہت جلد پاکستان کے اندر واپس آ جائیں۔ اور یہاں دیکھیں، اگر اسٹیٹ غلام حیدر کو نہیں دینا چاہ رہی فور دی ٹائم بینگ، جیسے دعا زہرا کو کافی ٹائم وہ چائلڈ پروٹیکشن میں رہی، تو ان بچوں کو بھی بے شک چائلڈ پروٹیکشن میں رکھیں، ان کی ریہیب کے اوپر کام کریں، کیونکہ آپ کو دیکھیں نا جن حالات میں وہ رہ رہے ہیں، یا ان کا جو فورسڈ کنورژن ہوا ہے، اس لحاظ سے ان کو مینٹل ہیلتھ کی، سائیکولوجیکل ہیلتھ کی بچوں کو بہت ضرورت ہے، ان کی پراپر ایک ریہیب ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر بچے غلام حیدر کو دیں۔ یا جو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کسٹڈی کی بہت ساری ٹائپس ہیں، اسپلٹ کسٹڈی ہے، الٹرنیٹو اقرا کسٹڈی آپ ہے، سے معذرت، میں اس نے کے آپ کو علاوہ انٹرپٹ تھرڈ کیا۔ پارٹی جی جی، کسٹڈی بہت ہے، تو سارے لوگ تھرڈ کہتے پارٹی ہیں، کسٹڈی بہت میں سارے بھی لوگ جا کہتے ہیں کے ان کے دادا دادی کو دے دیں، اور اس کے بعد آگے کا پروسیس جو بھی ہے وہ کرے۔ آپشنس اور ریمیڈیز ہمارے پاس بہت ساری ہیں۔ آپ لوگ انڈیا جا رہے ہیں، انڈیا میں آپ وہاں کی کنسرنڈ ہائی کورٹ میں ہیبیس کارپس میں بھی جا سکتے ہیں، اور یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ سیما کو ہدف تنقید بناتے، بالکل بنانا چاہیے۔ اور دوسری بات، یہ اوپن اینڈ شرٹ کیس نہیں ہے، ان میں وہ سارے چہرے بے نقاب ہونے چاہیے جنہوں نے سیما کو فیسلیٹیٹ کیا، چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ انڈین ہو، کیونکہ آدھار کارڈ جو غلط بنایا ہے وہ سیما نے نہیں بنوایا، اس کو بنا کے دیا گیا ہے۔ اور سچن کا کوئی بھی نام نہیں لیتا، اس کو بھی اتنی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ وہ مین اکیوزڈ ہے، وہ فیسلیٹیٹر ہے جس نے نیپال کا بارڈر اس کو کراس کروایا ہے، نیپال میں اس کا جو وزٹ تھا وہ فیسلیٹیٹ کیا۔ اور یہ انڈین گورنمنٹ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک ایگزامپل سیٹ کریں، اور جتنے بھی چہرے اس کیس میں ہیں ان کو بے نقاب کریں، انوالوڈ جو ہیں ان کو۔ اور پاکستان سے اگر کسی نے سیما کو فیسلیٹیٹ کیا ہے، آف کورس وہ اکیلا یہ کام نہیں کر سکتی ہے، ان کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ فیاض بھائی، آپ کو اینڈ تک لے کے جانا ہے ان کو، اور وہ سارے چہرے بے نقاب کرنے۔ جی شاہد بھائی، جو سوری فیاض بھائی، جو ریفیوجی کنونشن ہے انڈیا اس کا سگنیٹری نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کوئی اسائلم ملنا یا ریفیوجی ڈکلیئر کرنا مذاق بات نہیں ہے۔ وہ کراچی میں رہ رہی تھی، اور کراچی کے جس ایریا میں رہ رہی تھی وہاں پہ کرائم اتنا نہیں ہے، نمبر ون۔ دوسرا کہ ان کو کوئی تھریٹ نہیں تھا، وہ پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس علاقے سے بھی، پتہ وتا وہ کنٹری والے کرواتے ہیں، کیا واقعی حالات خراب تھے، کیا واقعی اس کو کوئی مسئلہ تھا، کوئی تھریٹ تھی، اس کے بعد جا کے مسئلہ وہ ان کو اسائلم دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی کچھ سال آپ کو وہیں پہ گزارنا پڑتے ہیں ایز اے ریفیوجی، بہت سارا لمبا ایک پروسیس ہوتا ہے، کوئی اوور نائٹ وہ نہیں مل جاتی ہے سٹیزن شپ۔ فیاض بھائی دیکھیں، گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ میں اگر جائیں تو پھر وہ بڑی ڈیٹیل میں کسٹڈی کی ٹائپس بتاتا ہے، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، اس میں اگر ڈیورس ہو جاتی ہے اس میں پھر ایک اسپلٹ کسٹڈی ہوتی ہے، ایک الٹرنیٹ کسٹڈی ہوتی ہے، اس کے علاوہ برڈز نیسٹ کسٹڈی ہوتی ہے، اور بعد میں جا کے تھرڈ پارٹی کسٹڈی بھی آتی ہے۔ دیٹ مینس کہ اگر ماں باپ، عدالت کو لگتا ہے، عدالت اگر یہ دیکھتی ہے کہ بچوں کی ویلفیئر نہ ماں کے پاس ہے نہ باپ کے پاس ہے، تو پھر جو نیکسٹ ہوتا ہے وہ دادا دادی یا نانا نانی کو کسٹڈی دی جاتی ہے۔ آپ تو عدالتوں میں ڈیلی پیش ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے بھی ہوں گے اس طرح بہت سارے کیسز کے بچوں کی ویلفیئر کو عدالتیں دیکھتی ہیں، اور اس کے بعد کوئی ڈیسیشن وہ لیتی ہیں۔ بچے رو رہے ہوتے ہیں، پیٹ رہے ہوتے ہیں، باپ گھسیٹ رہا ہوتا ہے، لیکن عدالت پھر بھی باپ کے ساتھ بھیجتی ہے جب وہ یہ دیکھ لیتی ہے کہ بچوں کی ویلفیئر باپ کے پاس ہے، یا وہ یہ دیکھتے کہ باپ بھی جو ہے چلے نشئی ہے، ایکس وائی زی ہے، تو دادا دادی کو بھی دیتے ہیں۔ تو عدالتیں دیکھیں گی بچوں کی ویلفیئر کس میں ہے۔ جب دعا زہرا کیس میں ہم یہ بات کرتے ہیں، عدالتیں دیکھیں گی کہ ویلفیئر آف دی چائلڈ کس میں ہے۔ یا تو یہ ہے کہ مائنرز اولڈ انف ٹو میک اے چوائس، تو پھر بچوں سے ان کی چوائس پوچھ لی جاتی ہے کہ بھائی آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں تو سارے مائنر ہیں، ان سے ان کی اب چوائس نہیں پوچھی جائے گی، ان کی ویلفیئر کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے وہاں پہ جو ججز ہوں وہ انڈیویجولی بچوں سے میٹنگ کر لیں اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ ان کی ویلفیئر کو ہی دیکھتے ہوئے کورٹس ڈیسائیڈ کریں گی۔ ابھی آپ دیکھیں، یہ مسلمان کے بچے ہیں اور جس ایج میں ہیں وہ اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، یا جن حالات میں وہ رہ رہے ہیں، تو یہ بچوں کے لیے کوئی ایڈوائزبل ایکٹ نہیں ہے۔ آپ نے وہ جو ویڈیو ریلیز کری ہے اس میں بجائے اس کے کہ بچے تعلیم حاصل کریں،
بچے یا بچیاں ناچ رہی ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ آگے ان کو کسی ایسی جگہ پہ شفٹ کرا دیا جائے، موو کرا دیا جائے، پھر ان سے یہی کام لیا جائے، اس کو ایز اے وے آف ارننگ وہ لوگ بنا لیں. تو بہت سارے فیکٹرز اس میں جو ہے کنسیڈریشن میں آئیں گے. لاسٹ جی بات میں کر لوں کہ کسی ایلڈر کو بھی آپ اس کی ول کے اگینسٹ موو کراتے ہیں تو وہ اغوا میں آتا ہے، وہ ٹریفکنگ میں آتا ہے. ایک صوبے سے اگر آپ دوسرے صوبے بھی آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے، یہاں تو پورے کا پورا ملک چینج ہوا ہے. بچوں کو ٹریفک کیا گیا ہے، بچوں کو اسمگل کیا گیا ہے، اور اس میں جو سچن ہے وہ مین اکیوزڈ ہے. اس کو بھی اسی ایف آئی آر میں نامزد ہونا چاہیے. انڈیا میں اس کے اوپر بھی مقدمہ چلنا چاہیے. وہاں پہ بار بار سیما کو کہتے ہیں یہ آ گئی آ گئی، آ نہیں گئی، اس کو لے کے آیا گیا ہے. کوئی گیا ہے نیپال، وہاں پہ آدھار کارڈ مس یوز ہوئے ہیں، جو بھی ہوا ہے. تو یہ سارے کے سارے فیسلیٹیٹرز ہیں، ان کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے. انڈیا ایک ذمہ دار ملک ہے، اور اس ذمہ دار ملک کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ دوسروں اپنے شہری جو اس کرائم میں انوالوڈ ہیں ان کو بھی سزا دے. اگر سیما کو سزا ملتی ہے، ملنی بھی چاہیے، ساتھ میں اس کو بھی ملنی چاہیے جو اس کو نیپال کا بارڈر کراس کر کے دھوکہ دیا. نیپال کی سیکورٹی فورسز کو بھی نیپال میں جب انہوں نے آدھار کارڈ مس یوز کیا. دیکھیں نیپال از دا اونلی ہندو نیشن، اس کے بارے میں مشہور ہے. اور انڈیا میں بھی میجورٹی ہندوز ہیں، تو ان کا جو آپس میں ٹرسٹ ہے اس کو کس نے بریچ کیا؟ اس کو بھی سچن نے بریچ کیا، کیونکہ وہ سیما تو پاکستان سے آئی ہوئی تھی. اس کے اوپر شاید وہ لوگ اتنا ٹرسٹ نہ کرتے جتنا انہوں نے سچن کے اوپر کیا، بینگ اے ہندو. تو یہ ساری چیزیں جو مس یوز ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی سوال ہونا چاہیے. ان کے جوابات ہمارے ہم مانگ رہے ہیں کہ ہمیں جواب دے. نیپال دیکھیے سار کا ہیڈ کوارٹر وہاں پر ہے، کھٹمنڈو، جسے ساؤتھ ایشیا ریجنل کارپوریشن اس کا ہب ہم مانتے ہیں. تو پھر نیپال کو بھی ایک اسٹینڈنگ لینی چاہیے. کل کو وہ پاکستانیوں کے وہ ویزا دینا ریفیوز کر دے، بولے میں نہیں دیتا، آپ لوگ نیپال میں آتے ہیں اور پھر وہاں سے سلپ ہو جاتے ہیں. یہ آپ دیکھیں جو انہوں نے پاکستان کے اگینسٹ نعرے لگوائے ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ایسا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بچوں کو مینٹلی ایکسپائل تو کر رہے ہیں، ان کی برین واشنگ کر رہے ہیں. اور تاکہ یہ کل کو کیا گارنٹی ہے اس کو اتنا وہ پوائزنس کر دیں اور بچے کوئی ایکسٹریم پہ جا کے کوئی اسٹیپ اٹھا لیں. یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. تو اس چیز کو بھی آپ فوکس میں رکھیے گا. یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، پاکستان مرد باد نعرہ نہیں ہے، ایک سوچ ہے جو یہ بچوں کے اندر فیڈ کریں، ان کو ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پوسٹ کنورژن ایک طرف، اور یہ ایکسٹریمزم جو ہے یہ بڑی، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جذبات میں آ کے انسان کوئی بھی ایکسٹریم لیول کے اسٹیپ اٹھا لیتا ہے. تو یہ بچے بڑی ولنریبل سچویشن میں ہیں، اور جتنا جلدی ہو سکے. اب تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ انڈین گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ بچوں کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیتی یو این کنونشن کے آرٹیکل 20 کے تحت. کیونکہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بچوں کو اگر ان کو لگے کہ وہ فیملی انوائرمنٹ سے دور ہیں، وہ اپنی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رکھے، اور اس کے بعد جو بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس فیصلے کا انتظار کرے. ہم نے پہلے بھی یہ چیز کہی کہ چاہے کیونکہ سیما مدر ہے تو مدر اور بچے مائنر ہیں، تو بے شک ان کو ساتھ میں رکھ لیں جب تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا ہے. اگر ان کو ویسے بھی تو کھلا چھوڑا ہوا ہے، آزاد چھوڑا ہوا ہے نا اس کو گھر پہ، تو یہاں پہ وہ رکھ لیتے تاکہ بچے مینٹلی ایکسپلائٹ نہیں ہوتے. آپ نے اسٹریم کے اسٹارٹ میں ایک بہت اچھی بات بتائی کہ انڈین ایمبیسی نے بھی روشن علی عظیم کو بلایا ہے، اور فارن آفس نے بھی بلایا ہے. تو بچوں کو لے کے ایک امید جاگی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ بچے بہت جلد پاکستان کے اندر واپس آ جائیں. اور یہاں دیکھیں اگر اسٹیٹ غلام حیدر کو نہیں دینا چاہ رہی فور دی ٹائم بینگ، جیسے دعا زہرا کو کافی ٹائم وہ چائلڈ پروٹیکشن میں رہی، تو ان بچوں کو بھی بے شک چائلڈ پروٹیکشن میں رکھیں، ان کی ریہیب کے اوپر کام کریں. کیونکہ آپ کو دیکھیں نا جن حالات میں وہ رہ رہے ہیں، یا ان کا جو فورسٹ کنورژن ہوا ہے، اس لحاظ سے ان کو مینٹل ہیلتھ کی، سائیکولوجیکل ہیلتھ کی بچوں کو بہت ضرورت ہے. ان کی پراپر ایک ریہیب ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر بچے غلام حیدر کو دیں. یا جو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کسٹڈی کی بہت ساری ٹائپس ہیں. اسپلٹ کسٹڈی ہے، الٹرنیٹو اقرا کسٹڈی آپ ہے، سے معذرت، میں اس نے کے آپ کو علاوہ انٹرپٹ تھرڈ کیا. پارٹی جی جی. کسٹڈی بہت ہے. تو سارے لوگ تھرڈ کہتے ہیں پارٹی کسٹڈی بہت میں سارے بھی لوگ جا کہتے ہیں کے ان کے دادا دادی کو دے دیں، اور اس کے بعد آگے کا پروسیس جو بھی ہے وہ کرے. آپشنس اور ریمیڈیز ہمارے پاس بہت ساری ہیں. آپ لوگ انڈیا جا رہے ہیں، انڈیا میں آپ وہاں کی کنسرنڈ ہائی کورٹ میں ہیبیس کارپس میں بھی جا سکتے ہیں. اور یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ
सीमा को हदफ़े तनकीद बनाते, बिल्कुल बनाना चाहिए। और दूसरी बात, ये ओपन एंड शर्ट केस नहीं है, इनमें वो सारे चेहरे बेनकाब होने चाहिए जिन्होंने सीमा को फैसिलिटेट किया, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो, क्योंकि आधार कार्ड जो गलत बनाया है वो सीमा ने नहीं बनवाया, उसको बना के दिया गया है। और सज्जन का कोई भी नाम नहीं लेता, उसको भी उतनी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मेन अक्यूज्ड है, वो फैसिलिटेटर है जिसने नेपाल का बॉर्डर उसको क्रॉस करवाया है, नेपाल में उसका जो विजिट था वो फैसिलिटेट किया।